بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب حکومت کامیاب ہوگی سائفر کو دبانے کے لیے، کیونکہ سائفر کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹلی یہ جو لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو سہولت کار تھا، یہ تو ڈائریکٹلی ان کے اوپر آتا ہے کہ انہوں نے ایک سازش کر کے ایک الیکٹڈ حکومت کرائی، لیکن یہ خود ہی اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے کے لیے ماہر ہیں۔ اتنا ان کو خوف ہے کہ عمران خان کسی طرح الیکشن سے باہر کیا جائے، کیونکہ وہ ڈر لگا ہوا ہے کہ الیکشن میں آ گیا تو ہار جائیں گے، تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر کوئی موقع نہ جائے کہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کرے یا جیل میں ڈالے۔ یہ کوئی 14 مہینے سے یہ لگے ہوئے ہیں۔ پہلے اس سے میں صرف اعظم خان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس اعظم خان کو میں جانتا ہوں وہ ایماندار آدمی ہے، قابل آدمی ہے، اور جس طرح کی باتیں میں نے پڑھی ہیں سائفر میں وہ کہہ نہیں سکتا۔ جب تک میں اعظم خان کے منہ سے نہیں سنوں گا میں مانوں گا نہیں، کیونکہ اس میں یہ کئی باتیں حقیقت کے ساتھ نہیں ہیں، یا تو زبردستی سے اسے کروایا گیا ہے، کیونکہ زبردستی تو اس وقت ساری 2 پارٹیز بنا دی ہیں۔ زبردستی میں لوگوں کے اوپر بندوق رکھ کے کہ جی آپ اس پارٹی میں جائیں، اور بندوق کر کے دوسری پارٹی میں جائیں، ان کے ہی بیچاروں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس میں۔ اور پھر جو ہمارے لوگوں کو جو زور ڈالا ہوا ہے پارٹی چھوڑو، بیچارے جیلوں میں ہمارے لوگ پڑے ہیں، عورتیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو بس صرف کہیں کہ جی آپ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں، یہ وہ بنتے ہیں تو آپ چھوٹ جائیں گے، اور یا پھر کہ جناب آپ کھڑے ہو کے جا کے وہ ٹی وی پہ کہیں میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ یہ اس طرح کی اس وقت جو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح کا چل رہا ہے، تو میں نہیں مانتا کہ اعظم خان نے کئی باتیں اس میں سے کہی ہیں اور کئی سچ بھی ہیں، لیکن سائفر تھا کیا؟ 6 مارچ کو 2022 6 مارچ میٹنگ ہوتی ہے، پاکستان کا ایمبیسڈر اسد مجید اور امریکہ کا جو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو واشنگٹن میں میٹنگ ہوتی ہے، آفیشیل میٹنگ ہوتی ہے۔ آفیشیل میٹنگ کا مطلب کہ دونوں طرف نوٹ لے رہے ہوتے ہیں اس میٹنگ کے۔ اس میٹنگ کے بعد ایک سائفر کا مطلب ہوتا ہے ایک خفیہ ایک کوڈ کے اندر میسج بھیجی جاتی ہے، جو کہ ساری دنیا میں آپ کے جو ہمارے جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں وہ ساری دنیا میں ہر ملک کے ایمبیسڈر اپنے فورن آفس کو خفیہ میسیجز بھیجتے ہیں، جس کو سائفر کہتے ہیں۔ وہ سائفر آتا ہے پاکستان، اور وہ میں جب پڑھتا ہوں تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ سائفر میں 2 مین چیزیں ہیں، باقی تو اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی چیز لکھی ہوتی ہے کہ جی عمران خان کو آپ نے عدم اعتماد کی ووٹ میں پاکستان کے پرائم منسٹرشپ سے ہٹانا ہے، اور ایک اور چیز لکھی ہوتی ہے کہ عمران خان نے اکیلا فیصلہ کیا کہ روس جانے کا۔ آپ کو پتہ ہے روس، اور تب تک جنگ شروع ہو چکی تھی روس کی یوکرین میں، تو عمران نے اکیلے نے فیصلہ کیا، جبکہ اسد مجید ہمارے ایمبیسڈر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عمران خان نے اکیلا فیصلہ نہیں کیا، یہ سب سٹیک ہولڈرز نے مل کے فیصلہ کیا تھا۔ لیکن جس طرح وہ بات کرتا ہے، اسد مجید، سلام کرتا ہوں میں اپنے ایمبیسڈر کو، وہ کہتا ہے اس کے بعد جو مجھے میسج کہ ان کے خلاف آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، ڈیمارش کرنا چاہیے، کہ اس نے بڑی غلط زبان استعمال کی ہے، غیرت مند ڈپلومیٹ ہمارا۔ لیکن وہ غیرت یہاں نہیں جاگتی جب وہ یہاں پہنچتا ہے۔ سائفر جاتا ہے آرمی چیف کے پاس بھی، فورن آفس میں بھی، میرے پاس بھی آتا ہے۔ میں جب وہ دیکھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس کی جرت کیسے پڑی ہے لکھنے کی، یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور پھر جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے ایک ایمبیسڈر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو آپ نے ہٹانا ہے، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے تو نہیں ہے، ایمبیسڈر تو مجھے جواب دے ہے، تو مجھے کون ہٹا سکتا ہے؟ پاکستان میں مجھے کون ہٹا سکتا تھا؟ ایک ہی آدمی، جنرل باجوہ۔ سائفر تو جنرل باجوہ کے لیے اس نے بھیجا ہے۔ اب جب یہ ہوا، میں کہتا گیا، میں نے ساروں کو کہا کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے،
تو اس کے اوپر انکوائری ہو. میں نے چیف جسٹس صاحب کو میں نے وہ سائفر بھیجا کہ جی اس کے اوپر انکوائری کروائیں. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھا. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے 30 مارچ کو میں نے رکھا کہ جی یہ ہے, سارے آرمی چیفز بیٹھے ہوئے تھے, سروس چیفز بیٹھے ہوئے تھے, سب کے سامنے رکھا کہ یہ اس نے لکھا ہے اور آپ کا ایمبیسڈر کہہ رہا ہے کہ ان کو پروٹیسٹ کرو کہ یہ کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے اس طرح کا, کسی بھی ایک ملک کو, آزاد ملک کو اس طرح کا زبان استعمال کرنی. انہوں نے کہا جی ہاں مداخلت تو ہوئی ہے, تنقید کی, امریکہ کو پروٹیسٹ بھی کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے 30 مارچ کو. میں نے پارلیمنٹ میں لے کے گیا کہ ان کیمرہ میٹنگ کروائی. میں نے کہا ان کے سامنے رکھو. اپوزیشن کو لیڈر ہی نہیں آیا اس میٹنگ پہ. شہباز شریف, آصف زرداری, انہوں نے بائیکاٹ کر دی. کیوں کی؟ کیونکہ ملے ہوئے تھے ساتھ, یہ اس کا حصہ تھے, یہ سازش کا حصہ تھے. کیونکہ کیا یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کو ہٹاؤ, تو کیا یہ عمران خان چھوڑے کسی بھی ملک کو اجازت دیتا ہے ایسے؟ کیا ایران کے اندر کسی کی جرت ہے کہ ان کے ایمبیسڈر کو کہہ کے جا کے اپنے پریزیڈنٹ کو ہٹا دے؟ یا ہندوستان میں کسی کی جرت ہے کہ کہے کہ یہ ایمبیسڈر کہہ کے جی نریندر مودی کو ہٹا دے؟ قومی غیرت ہوتی ہے, قومیں غیرت کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں, قوم غیرت سٹینڈ لیتی ہیں, مشکل وقت گزارتی ہیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں. دنیا ان کی عزت کرتا ہے, دنیا اس قوم کی عزت کرتا ہے جو اپنی عزت کرتی ہے. جب ایک عام آفیشل اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے اور میں اس کے اوپر کچھ ہو ہی نہ, یعنی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں حیران ہو گیا کہ صرف جی ہم ڈیمارش کرتے ہیں. آپ انکوائری کرنی چاہیے تھی, پوچھنا چاہیے تھا, لکھنا چاہیے تھا اس نے کیوں یہ کہا. اور انکوائری جب ہونی تھی تو ایک آدمی نے سامنے آ جانا تھا, جنرل باجوہ نے. مسلسل یہ جناب ان کی میٹنگز ہوتی تھیں, ان کی وہ چارج افیئر سے ملتے تھے. کیا ISI کو نہیں پتا تھا کہ پچھلے 3 مہینے کے اندر ہمارے پارلیمنٹیرینز, ہمارے PTI کے بیک بینچرز اور یہ اپوزیشن لیڈر سے بار بار امریکن ایمبیسی میں جا رہے تھے. ارشد شریف نے پورا پروگرام کیا, بتایا کہ کون سے دن کون سے لوگ گئے. راجہ ریاض کا بتایا گیا. کیا راجہ ریاض وہاں فورن پالیسی ڈسکس کرنے گیا تھا؟ جو سب سے پہلے بھاگے وہ امریکن ایمبیسی جا رہے تھے. کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ اس کے حصہ تھے. سازش ہو رہی تھی کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے, تب پلان بنا. اور مجھے اتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کسی کو جو بھی لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں, میں سوچا کہ کیا ان کو کوئی ان کو نہیں ہے کہ پاکستان ایک بڑی خواب کا نام تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میرے اپنے کے لوگ کہہ رہے ہیں عمران صاحب یہ آپ سائفر نہ اٹھائیں پبلک میں, امریکی ناراض ہو جائیں گے. میں پبلک میں جا کے میں کیوں پبلک کو بتایا؟ میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا تھا, کیونکہ قوم غیرت مند ہے, قوم کھڑی ہو گئی ساتھ. یہ سیاسی طور پہ نہیں میں کر رہا, میں وہ پاکستانی ہوں جو اس ملک کے جو خواب تھا میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. میں کوئی کسی کی غلامی نہیں کرنے کے لیے تیار. اور اس کے اوپر, اس نظام کے اوپر جو حضرت علی کا قول ہے وہ غور سے سن لیں. کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. حکومتیں چلتی ہیں اخلاقی قوت پہ, ڈنڈے مار کے جانور چلتے ہیں, ڈنڈے مار کے نہیں چلوا سکتے آپ لوگوں کو. لوگوں کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ظلم کی وجہ سے یہ چوروں کو تسلیم کر لے گی قوم, جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں, جن کے پیسے باہر پڑے ہیں, جن کی سارا یہ جیسے انہوں نے اقتدار سے لے پھر باہر بھاگ جانا ہے, تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس خوف کی وجہ سے ان کو تسلیم کر جائیں گے, مجھے ترس آ رہا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کی یہ سوچ ہے. پاکستان زندہ باد.